بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد قال اللہ تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین الحمدللہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا واجب صدیق کرام، دوستوں، بھائیوں، لائق صدیق احتشام، حاضرین محفل عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تمام دوستوں کو، بھائیوں کو مبارک ہو۔ رب کریم اس بابرکت محفل کے صدقے میں ہم پہ، ہماری آل اولاد پہ اور ہماری نسلوں پہ کرم فرمائے۔ اس محفل کی ایک خوش قسمتی یہ بھی ہے کہ جہاں یہ محفل پیغمبر کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں ہے، وہاں اس کے ساتھ ساتھ اس دفعہ دوستوں کے لیے عمرے کے 2 ٹکٹ بھی ہیں۔ ذکر کی محفل ہو اور حاضری کے امکانات بھی روشن ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ خوش قسمت کون ہیں جن کے نام حاضری کا قرآن نکلتا ہے، اگرچہ جنہوں نے
اس کے لیے حصہ ملایا وہ تو خوش قسمت ہے ہی. ان کا نام میں انشاءاللہ کتاب کے اینڈ پہ دوں گا. لیکن کوئی بھی دوست اس پرچی کے لینے سے محروم نہ رہے جس پرچی کے ذریعے قرآن نازل ہونا ہے. کوئی دوست ایسا ہے تو نہیں جو رہ گیا؟ ابھی ہے کچھ دوست باقی ہیں. ٹھیک ہے، ہاتھ کھڑا ہے. اصل میں یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میرے پاس بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اور کچھ نہ صحیح تو خریداران یوسف کی قطار میں ہی صحیح، اس خاتون کی طرح جو سود کی اٹی لے کے کھڑی تھی کہ جہاں بڑے بڑے سرمایہ دار اور مضبوط لوگ کھڑے تھے خریداروں میں، وہاں پہ ایک خاتون بڑی غریب سی کھڑی تھی. تو وہ اس سے پوچھا گیا تھا کہ بھی تو کیسے خریدار بنی ہے؟ کہنے لگے مجھے پتا ہے کہ میں نہیں خرید سکتی مگر نام تو آئے گا. نام میرا قیامت تک کوئی نکال نہیں سکے گا کہ میں بھی خریداران یوسف میں ہی تھی. بات سرمایہ کی نہیں ہے، بات ہے اس قطار میں کھڑے ہونے کی. اس لیے میں بہت ساری باتیں بھول جاتا ہوں مگر پرچی نہیں تھی. اور کچھ نہ صحیح تو قطار میں آنے والے لوگوں کی صف میں ہی صحیح، قطار میں آنے والے نام تو آئے گا کہ اتنے لوگ موجود تھے جن کے درمیان پورا ڈالا گیا تھا. پورا ڈالنے سے پہلے کا جو انتظار ہے اس خوش قسمتی سے تو کسی کو انکار نہیں. انتظار بھی لذت دیتا ہے، جہاں وصل لذت دیتا ہے وہاں فراق بھی لذت دیتا ہے. پیغمبر کریم کی ملاقات بھی لذت کا سبب ہے اور ان سے مصلحت تک جب وہ دور رکھتے ہیں تو بھی ان کا کرم ہوتا ہے. دونوں صورتوں میں کرم ہوتا ہے. جس کا نام نکلے گا وہ وصل کے لطف اٹھائے گا، ملاقات کی لذتوں سے فیضیاب ہوگا، اور جو نہیں جس کا نام نکلے گا وہ فراق کی لذتوں سے فیضیاب ہوگا. دوستو آج ہم نے جو آیت پاک پڑھی ہے، میں اپنی بات کو وسیع تر لے کے آتا ہوں تاکہ بھئی دوستوں کے سامنے وسیع بات بیان کی جائے. تو لیکن میرے پاس ہمیشہ سے وقت کم بچتا ہے. حاضرین جو ہیں ان میں نعت خوانان حضرات جو ہیں ان کا دل ہوتا ہے کہ ہم بھی نعت شریف پڑھیں، مگر سب کا دل یہ ہوتا ہے کہ نعت شریف مکمل پڑھیں. اب نعت شریف 10 اشعار کی بھی ہوتی ہے تو 10 اشعار جب پڑھے جائیں گے تو وقت زیادہ لگے گا. حاضری کے لیے 2 اشعار پڑھ لیے جائیں تو بھی ٹھیک ہے. میں اندر گھڑی دیکھی ہے، میں نے وہ گھڑی 2 گھنٹے تقریباً پیچھے ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم اس گھڑی کو ہٹا کے اس گھڑی کو لگا دیں. تو آپ پھر اندر چلے جائیں گے. سورۃ البلد قرآن مجید کا 90 سورہ پاک ہے. نزول کی ترتیب کے ساتھ قرآن مجید کا 35واں سورہ پاک ہے. ہم نے اس ٹاپک کے حوالے سے کئی خطابات آپ دوستوں کے سامنے کیے، مگر ہم آج پیغمبر کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو ایک اور اینگل سے، آپ کی ولادت پاک کو ایک اور رخ سے بیان کریں گے. قرآن مجید فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، کہ میں قسم اٹھاتا ہوں اس شہر کی. اب یقیناً مراد مکہ المکرمہ ہے. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور اللہ فرماتے ہیں کہ میں قسم اٹھاتا ہوں
اس شہر مکہ کی مگر اس وقت جب آپ اس کی گلیوں میں خرامہ خرامہ چلتے ہیں۔ جب آپ تشریف لاتے ہیں اس شہر مکہ کی گلیوں میں تو اس وقت اللہ فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس شہر کی قسم کھاؤں۔ ویسے بھی وہ مقام پیار کرنے والوں کو محبوب ہوتا ہے جہاں پہ ان کا محبوب رہتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت اس شہر کی قسم اٹھاتا ہوں جب آپ اس میں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ حل کا مطلب اترنا ہوتا ہے، چاہے سفر سے اترنا، چاہے گھر سے باہر نکلنا، گلی میں تشریف لانا، یعنی چلنے کے انداز کی قسم اٹھائی ہے۔ ویسے تو قرآن مجید بہت ساری چیزوں کی قسم اٹھاتا ہے، مگر آپ کی چال کی قسم اٹھانا، چلتے ہوئے مصطفیٰ کریم کی قسم اٹھانا کہ جب آپ چلتے ہیں تو بہت پیارے لگتے ہیں۔ صحابہ بھی فرمایا کرتے تھے، شمائل میں ہے کہ صحابہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب چلتے آپ بالکل آہستہ اور آرام سے چلتے تھے، جس طرح ایک نارمل چال ہوتی ہے چلنے کی اس طرح چلتے، مگر ہمیں بھاگنا پڑتا تھا۔ آپ بالکل خرامہ خرامہ آرام سے چلتے، مگر ہمیں تیز چلنا پڑتا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملنے کے لیے۔ ویسے تو کوئی بھی ساتھ نہیں مل سکتا، ہمیں بھاگنا پڑتا، تیز چلنا پڑتا۔ صحابہ سے وجہ پوچھی گئی تو صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے، لگتا ایسے ہے کہ جیسے رسول اللہ کے قدموں کے تلے زمین سمٹ سمٹ جاتی ہے۔ کائنات یقیناً مصطفیٰ کریم کے قدموں تلے سمٹ جانا چاہتی ہو۔ آسمان کی فضیلت بھی ہے، مگر زمین کی فضیلت اس لیے بڑھ کر ہے کہ پیغمبر کریم کے قدمین شریفین اس پہ لگے۔ تو قرآن مجید فرماتا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا بَلَدَ، میں قسم اٹھاتا ہوں والد وما بلد اور جو بیٹا تشریف لایا۔ اب والد کی قسم اٹھائی ہے اور تشریف لانے والے بیٹے کی قسم اٹھائی ہے۔ اب یہ دونوں باتیں اہم ہیں اور آج کی ہمارے موضوع کا حصہ ہے، لیکن ذہن میں رکھیے کہ قرآن مجید نے صرف آپ کی ولادت کی قسم نہیں اٹھائی، صرف ولادت پاک کی قسم نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید فرماتا ہے لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اے نبی کریم رؤوف الرحیم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی عمر پاک کی قسم اٹھاتے ہیں۔ لَعَمْرُكَ، آپ کی سراپا عمر پاک کی قسم ہے، آغاز سے لے کر انتہا تک جتنی عمر پاک ہے، بچوں کو اپنی اپنی جگہ پہ بٹھا ایک درود پاک پڑھیں اور تمام بچے قرآن مجید نے آپ کی تمام عمر پاک کی قسم اٹھائی، اور تمام عمر پاک کی قسم اس وقت اٹھائی جا سکتی ہے کہ جب عمر میں کوئی عیب نہ ہو۔ یعنی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ انسان کے آغاز میں بہت بلند ہوتا ہے، کبھی درمیان اس کا بلند ہوتا ہے، اور کبھی انتہا اس کی بلند ہوتی ہے۔ یعنی آغاز کبھی کیسے ہوتا ہے، کبھی درمیان کیسے ہوتا ہے، کبھی بچپن، کبھی لڑکپن، کبھی جوانی اور کبھی بڑھاپا۔ اتار چڑھاؤ زندگی میں آتے ہیں، اپ ڈاؤن آتے ہیں، انسان کے افکار میں، سوچ میں تبدیلیاں آتی ہیں، انسان کی سوچ میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں، خیالات میں
کہیں مسنگ بھی ہوتی ہے۔ بچپن، جوانی، لڑکپن، یہ سارے سلسلے جو چلتے ہیں زندگی کے، آپ کسی ایک حصے کی قسم اٹھا سکتے ہیں کسی بھی انسان کی کہ جب وہ سوچ اور فکر کے اعتبار سے بلند تر درجے پہ آتا ہے تو آپ قسم اٹھا کے کہہ سکتے ہیں کہ مجھے اس کے علم کی قسم ہے۔ آپ کسی کی زبان کی قسم نہیں اٹھا سکتے، اس لیے کہ آپ نے اسے بولتے نہیں دیکھا۔ کبھی گالی بھی دے سکتا ہے، کبھی بدتمیزی بھی کر سکتا ہے۔ جوانی میں نہ صحیح تو بچپن میں صحیح، بچپن میں نہ صحیح تو لڑکپن میں صحیح۔ کہیں نہ کہیں زبان کی بھی آپ قسم نہیں اٹھا سکتے، اگرچہ پیغمبر کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھے اس زبان کی گارنٹی دیتا ہے محمد مصطفیٰ اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہے۔ سماعتوں کی بھی قسم نہیں اٹھائی جا سکتی کہ وہ کیا کیا سنتا ہے، کیونکہ اس پہ تو گرفتی نہیں ہے۔ آنکھوں پہ، زبان پہ تو پھر گرفت ہوتی ہے، سماعت پہ تو گرفتی نہیں ہے آپ کی۔ آپ کسی کی سماعت کی قسم نہیں اٹھا سکتے کہ وہ کیا سنتا ہے کیا نہیں سنتا، خلوت میں کیا سنتا ہے، جلوت میں کیا سنتا ہے۔ آپ کسی کی آنکھوں کی قسم نہیں اٹھا سکتے، اس لیے کہ آپ کو نہیں پتا کہ وہ کیا دیکھتا ہے کیا نہیں دیکھتا۔ کبھی غلط دیکھتا ہے، کبھی درست دیکھتا ہے، اور کبھی درست سمجھتا ہے مگر وہ غلط ہوتا ہے۔ نگاہوں سے انسان سینکڑوں چیزیں دیکھتا ہے، کبھی کسی کو گناہگار سمجھتا ہے مگر وہ نیکوکار ہوتا ہے۔ بظاہر وہ گناہگار نظر آ رہا ہوتا ہے، بباطن وہ نیکوکار ہوتا ہے۔ ظاہر میں نظر آنے والی بہت ساری چیزیں جو آنکھوں سے دیکھتے ہیں آپ، اس میں غلطی کا امکان نظر آتا ہے مگر اس میں غلطی نہیں ہوتی۔ انسان کی نگاہ بھی غلط ہو سکتی ہے، غلطیاں کر سکتی ہے۔ سماعتوں پہ تو کوئی پہرا ہی نہیں ہے، زبان پہ تو چلے پھر پہرے دار موجود ہیں دانتوں کی صورت میں اور ہونٹوں کی صورت میں کہ انسان لفظ سنبھل کے نکال سکتا ہے۔ ہم میں سے کوئی کسی فرد کی قسم نہیں اٹھا سکتا، کوئی کسی فرد کی قسم نہیں اٹھا سکتا، نہ سماعت کی، نہ نطق کی، نہ دیکھنے کی، نہ بولنے کی، نہ سوچنے کی قسم اٹھا سکتا ہے۔ مگر اللہ فرماتے ہیں جو علیم بذات الصدور ہیں، جو سماعتوں کو بھی جانتے ہیں، بصارتوں کو بھی جانتے ہیں، خیالات کو بھی جانتے ہیں، احساسات کو بھی جانتے ہیں، زندگی کے مد و جزر کو بھی جانتے ہیں، حالات کے اپ ڈاؤن کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں محمد مصطفیٰ کی زندگی کے پہلے لمحے سے لے کر موت کے آخری لمحے تک کی قسم اٹھاتا ہوں، لعمرک کا مجھے قسم ہے آپ کی عمر پاک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن آمد رسول۔ کوئی انسان اٹھاتا تو پھر تو کہا جا سکتا تھا بھی اس نے دیکھا نہیں ہے، سمجھا نہیں ہے، جانچا نہیں ہے، سوچا نہیں ہے، دیکھا نہیں ہے، پورے طریقے سے وہ پہنچا نہیں ہے، اسے پتا نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، اس نے اسے خلوت میں دیکھا نہیں ہے، یا جلوت میں دیکھا ہے تو خلوت میں نہیں دیکھا، باہر معاشرے میں دیکھا ہے تو گھر میں نہیں دیکھا، اس نے کبھی دیکھا اور کبھی نہیں دیکھا، مگر قسم اٹھانے والا اللہ ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ میں نے محمد مصطفیٰ کو ہر حال میں دیکھا، اور ہر حال میں دیکھ کے میں قسم اٹھاتا ہوں کہ کائنات میں آپ جیسی عمر رکھنے والا کوئی نہیں۔ قرآن یہ نہیں کہتا کہ آپ کی عمر بہت قصیر ہے، آپ کی عمر بہت طویل ہے، اس سے عظمت ثابت ہوتی ہے مگر حصار ثابت نہیں ہوتا۔ اس سے عظمت ثابت ہوتی ہے، آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ علم میں بہت عظیم ہے مگر حصار ثابت نہیں ہوتا کہ اس کے علم میں کبھی غلطی نہیں ہے۔ میں پھر دہراتا ہوں بات کو کہ آپ کسی کو کہتے ہیں کہ بہت عظیم انسان ہے، بہت عظیم سیاستدان ہے، مگر اس میں یہ نہیں آتا، حصار نہیں آتا کہ اس میں سیاست میں کبھی غلطی نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں ماہر معیشت ہے، آپ کہتے ہیں بہت عظیم ہے، ماہر ہے بہت،
مگر حصار ثابت نہیں ہوتا کہ اس نے معاشیات میں کبھی غلطی نہیں کی۔ آپ کہتے ہیں وہ سوشالوجی میں بہت ماہر ہے، معاشرتی علوم میں بہت ماہر ہے، مگر حصار ثابت نہیں ہوتا کہ اس نے غلطی کبھی نہیں کی۔ زندگی میں جتنے بھی باتیں ہیں، جب آپ کسی کو کہتے ہیں بہت عظیم انسان ہے، بہت بڑا انسان ہے، علم میں ہے یا عمل میں ہے یا کردار میں ہے یا کسی چیز میں بھی ہے، وہ کسی چیز میں بڑا ہے مگر اسے حصار نہیں کہتے، اس لیے کہ اس میں ماہر ہونے کے باوجود بھی اس کی غلطی کا امکان رہتا ہے۔ قرآن مجید جب یہ لفظ بولتا ہے تو کیا ظاہر کرنا چاہتا ہے؟ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں قسم اٹھا رہا ہوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یہ نہیں کہہ رہا کہ عمر بہت عظیم تھی، عمر بہت بڑی تھی، عمر بہت طویل تھی، یہ نہیں کہہ رہا۔ میں حصار باندھ رہا ہوں، دائرہ باندھ رہا ہوں، پہلی سانس سے لے کر آخری سانس تک حصار باندھ رہا ہوں، اور حصار باندھ کے کہہ رہا ہوں لعمرک، اے پیارے حبیب آپ کی ساری عمر کی قسم، سبحان اللہ، غلطی کا امکان نہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ گناہ صغیرہ کا امکان ہے، مگر اس قرآن مجید کی آیت کے تحت گناہ صغیرہ کا بھی امکان ہے۔ یہ بات کہنا ہی عقیدتاً درست نہیں ہے کہ لعمرک، رب قسم اٹھا رہا ہے، اسی چیز کی قسم اٹھائے گا جس کی جانب آپ دائرہ پاکیزگی باندھ سکتے ہیں، دائرہ عظمت باندھ سکتے ہیں، جس کے دائرے میں جب ہر چیز آ جائے تو اللہ قسم اٹھاتے ہیں۔ لیکن اگر اس دائرے میں ایک چیز بھی مس ہو جائے، رب نہیں قسم اٹھاتے، کیونکہ رب کی قسم ہے، کوئی انسان کی قسم تو نہیں ہے، کسی کاروباری کی قسم نہیں ہے، کسی عالم دین کی قسم نہیں ہے، کسی صوفی کی قسم نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ اس انسان کی قسم ہے، انسان نے تو قسم اٹھائی نہیں ہے، دائرہ کھینچا ہے اللہ نے اور بتایا ہے کہ آغاز زندگی سے لے کر انتہائی زندگی تک پیغمبر کریم کی پاکیزہ زندگی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، جشن عید میلاد النبی زندہ باد، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا۔ قرآن مجید اس لیے دیکھیے، قرآن مجید نے جہاں پوری عمر کی قسم اٹھائی، وہاں پہ بچپن کی بھی قسم اٹھائی، ووالد وما ولد، یعنی بچپن جو حصہ ہوتا ہے قرآن مجید نے اسے بھی بیان کیا، ولادت بھی اور ولادت کے درمیان جب تک انسان ولد کہلاتا ہے، اس کے لیے عربی میں لفظ ولید بھی آتا ہے، یعنی یہ عمر کا حصہ ہوتا ہے جسے آپ ولد کہتے ہیں، جس طرح آپ چائلڈ کہتے ہیں انگلش میں، جس طرح آپ بیبی کہتے ہیں بچے، چائلڈ کہنا، بیبی کہنا عمر کا ایک حصہ ہے، پھر اس کے بعد آگے سلسلہ چلتا ہے عمر کا۔ قرآن مجید بھی عربی میں وہی لفظ استعمال فرما رہا ہے، ووالد وما ولد، والد کی قسم اور جو پیدا ہوا جب تک وہ ولد رہا اس کی بھی قسم۔ قرآن مجید نے اس بات کو بڑے خوبصورت انداز سے بیان کیا، لیکن ہم اسے آپ کے آباء و اجداد کی طرف تھوڑا سا بیان کریں گے۔ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم یہ پڑھتے ہیں، مسلسل پڑھتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے رہے ہیں، اسی کو تھوڑا سا میں ریوائز کروں گا دوستوں کی نگاہوں میں، دوستوں کی سوچوں میں۔ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا نام حضرت عبداللہ، آپ کے دادا پاک کا نام مطلب، آپ کا نام شیبہ بھی تھا، آپ کے پردادا کا نام ہاشم، جنہیں اصل میں عمر کہتے ہیں، اصل نام یہ تھا، اور ہاشم ان کی خدمت کی بنا پہ تھا، غرباء کی، یتیموں کی اور مساکین کی خدمت کی بنا پہ، جب خواہ پڑتا تو آپ خدمت کرتے، چونکہ آپ گندم وغیرہ لاتے اور پکاتے اور شوربہ بناتے، اس میں سریب سی بناتے، اور پھر اس کے بعد
سب کو پیش کرتے غرباء کو اپنے ہاتھوں سے، تو اسے ہاشم کہتے ہیں، جو اس طرح غرباء کی اپنے دست سے اپنے ہاتھوں سے خود خدمت کرے اسے ہاشم کہتے ہیں۔ ہم نے بہت آپ کے چچا میں بہت سے نام مشہور سنے ہیں، آپ کے چچوں میں بہت سے نام مشہور ہیں۔ حضرت ابو طالب کا نام مشہور ہے، حضرت عبداللہ کے بھائی سگے، حضرت عبد المطلب کی ازواج بہت سی تھیں، حضرت عبداللہ جو ہیں وہ سگے بھائی تھے حضرت ابو طالب کے، جن کی کفالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رہے۔ لیکن ذہن میں رہے کہ حضرت عبداللہ جو ہیں وہ جڑواں تھے بہن بھائی، حضرت عبداللہ کے ساتھ ان کی ایک بہنہ بھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی ام الحکیم البیضاء، سفید اور روشن چہرے والی، وہ حضرت عبداللہ کے ساتھ تھی، جڑواں پیدا ہوا۔ ایک نام ہم مشہور سنتے ہیں حضرت حمزہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ حضرت صفیہ آپ کی پھوپھی ہیں مگر ان کی والدہ علیحدہ ہیں۔ حضرت عباس آپ کے چچا ہیں مگر حضرت عبداللہ کی والدہ علیحدہ ہیں، حضرت عباس کی والدہ علیحدہ ہیں۔ ابو لہب کا ہم ایک نام سنتے ہیں، قرآن مجید کی سورہ پاک جو ہے سورہ لہب، اس کی والدہ اور ہے وہ رسول اللہ کے چچا ہے، جن کے میں نے نام لیے ان کی والدہ علیحدہ ہیں۔ حضرت حمزہ کی والدہ حضرت صفیہ کی والدہ علیحدہ ہیں، حضرت عباس کی والدہ علیحدہ ہیں، اور ابو لہب کی والدہ علیحدہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ، حضرت عبداللہ کا نام آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ مسلمان کا نام محسوس ہوتا ہے، کسی خدا کو ماننے والے کا نام بھی محسوس ہوتا ہے۔ ہم والدہ ماجدہ کا نام لیتے ہیں، نام سے آپ محسوس کیجئے، باقی معاملات تو جو ہیں وہ تحقیقی اور ریسرچ کے معاملات میں نہیں عرض کر رہا۔ ہم آپ کی والدہ ماجدہ کا نام لیتے ہیں حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ، آپ کو کیسا نام لگتا ہے؟ خوبصورت لگتا ہے؟ بیٹیوں کا نام ہم رکھتے ہیں، بچیوں کا نام ہم رکھتے ہیں حضرت آمینہ، امن دینے والی، اسی کے بیٹے کے صدقے میں تو ایمان ملا ہے۔ آپ کی والدہ کا نام کیسا لگتا ہے؟ اور آپ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس آپ حیران ہوں گے، حضرت آمینہ کی جو خادمہ تھی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، ان کا نام برکت تھا۔ ویسے انہیں ام ایمن کہتے ہیں مگر ان کا اس میں گرامی کیا تھا؟ برکت سے۔ ام ایمن انہیں اپنے بیٹے کے نام سے کہا جاتا ہے، یعنی والدہ آمینہ، والد حضرت عبداللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے فوت ہو گئے۔ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا جو ہیں وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوڑے عرصے کے بعد وفات پا گئے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ حضرت عبداللہ جو ہے رسول اللہ کی ولادت سے پہلے، حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں نے منت مانی تھی کہ رب کریم اگر میرے تمام بیٹوں کو جوانی تک پہنچائیں گے اور زندگی کی پریکٹیکل لائف تک پہنچائیں گے، آپ کے 10 بیٹے تو جوانی تک پہنچیں گے تو میں ایک بیٹا اللہ کے نام پہ قربان کروں۔ جب سارے جوان ہو گئے تو منت پوری کرنے کا وقت آ گیا، اب قرآن اندازی کی گئی، جس طرح آج قرآن اندازی کی گئی تو قربانی کے لیے نام نکلا کس کا؟ حضرت عبداللہ۔ حضرت عبداللہ جو ہے حضرت عبد المطلب کو سب سے زیادہ پیار انہی سے تھا۔ آپ انہیں لے کے قربان گاہ کی طرف جانے لگے
اللہ کے نام پہ انہیں قربان کرنا ہے۔ تو دوستوں نے کہا کہ کسی جاننے والی یا جاننے والے سے آپ رابطہ کریں کہ اس کا حل کیا ہے۔ سجاح نامی ایک خاتون جو ماہر علوم مخفیات تھی، اس کے پاس گئے، وہ بھی مدینہ میں، اور یہ ذہن میں رہے کہ حضرت عبداللہ جس راہ میں بیمار ہوئے اور وفات پائی وہ بھی مدینہ طیبہ ہے، جہاں پہ مدفون ہے حضرت عبداللہ وہ مدینہ طیبہ ہے۔ تو وہ گئے، انہوں نے پوچھا ان سے اور کہا کہ بھی اس کا حل کیا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ بیٹے کا نام رکھیں اور ساتھ جو قربانی کا سلسلہ ہے کوئی جانور کا نام رکھیں، تعداد رکھیں، اور جب قرہ کرتے رہیں جب تک قربانی کے نام نہ نکلے اس وقت تک ان کو بڑھاتے رہیں۔ اب قرہ اندازی ہوتی رہی تو بات 100 اونٹوں تک پہنچی۔ جب قرہ نکلا تو 100 اونٹ کی تعداد پہنچ گئی۔ پھر حضرت عبدالمطلب نے 3 بار دوبارہ قرہ نکالا کہ اللہ کی مرضی کیا ہے، تو تینوں بار 100 اونٹ کی جانب قرہ نکلا۔ تو آپ نے حضرت عبداللہ کو رہا کیا اور 100 اونٹوں کو اللہ کے راہ میں قربان کیا۔ 100 اونٹ کی قیمت آپ سمجھتے ہیں۔ میں اس دفعہ ملتان گیا، پاکستان میں قربانی کی، تو اونٹوں کی قیمت کا بھی پتہ کیا، تو تقریباً 1.5 لاکھ، بہت ادنا سا، بہت چھوٹا سا اونٹ، 1.25 لاکھ اور 1.5 لاکھ کے درمیان مل رہا تھا۔ تو 100 اونٹوں کی مقدار اگر ہم بنائیں تو کتنی بن جائے گی؟ اللہ کی راہ میں آپ نے اسے قربان کیا اور غرباء میں سارے گوشت کو تقسیم فرمایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت عبدالمطلب نے 100 اونٹ قربان کیے، مگر انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ان کی اولاد میں ایک اور بھی آنے والا ہے جو ان سے بھی بڑھ کر سخی ہے۔ صحابہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ کی زبان پہ کبھی لا نہیں آتا، مانگنے والا جو آتا اسے آپ عطا فرماتے۔ حضرت عبداللہ دراصل اتنی کٹھن مراحل کے بعد اللہ نے انہیں زندگی عطا کی، مگر جوانی میں ہی ان کی وفات ہوئی۔ اب یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ کے دادا کیسا تھا۔ اصل میں بات دراصل یہ ہے کہ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ رسول اللہ کے آبا کی جانب کچھ اعتراضات ہوتے ہیں، ان کے آبا کی جانب اعتراضات ہوتے ہیں، اور حضرت رسالت ناب صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان پر بھی بحث کی جاتی ہے کہ صاحب ایمان تھے یا نہیں تھے۔ میں نے اس لیے آپ دوستوں سے پوچھا ہے کہ عبداللہ نام کا شخص ہو تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نام سے ہی کیا سمجھتے ہیں؟ کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ حضرت آمنہ کے نام سے کیا سمجھتے ہیں؟ کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں دلیل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن قیامت کے دن وہ شخص جو اس دنیا میں پیغمبر کریم کے والدین کی ایمان کے لیے دلیل مانگتا ہے تو قیامت کے دن وہ اپنے ایمان کی دلیل کیا دے؟ اس کے پاس ایمان کی کیا دلیل ہے؟ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے اسے ثابت بھی کیا، آپ نے اسے ثابت بھی کیا اور فرمایا، آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ کی جو رضائی والدہ تھی، رضائی والدہ جنہوں نے رسول اللہ کو دودھ پلایا تھا، دودھ پلانے والی خواتین میں سر فہرست نام حضرت آمنہ کا آتا ہے، مگر آپ سگی والدہ ہیں، اور اس کے بعد نام آتا ہے حضرت سویبہ کا جو ابو لہب کی بادی تھی، اس کے بعد نام آتا ہے حضرت حلیمہ سعدیہ کا سلام اللہ علیہا کا۔ آپ نے فرمایا
جن نے رسول اللہ کو دودھ پلایا ہے اللہ نے انہیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یعنی دودھ پلانے والی اگر عورت ہے، ماں ہے، اگر اسے رب کریم نے ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے تو سگی ماں کو محروم کیسے رکھا ہوگا؟ کیسے محروم رکھا ہوگا؟ اس بات کو کہ وہ پیغمبر جو نے فرمایا، جب اللہ نے فرمایا کہ اے پیارے حبیب میں آپ کو راضی کروں گا، میں اس وقت تک آپ کو عطا کرتا رہوں گا جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ نے عرض کی یا اللہ میں اس وقت راضی ہوں گا جب جہنم میں سے اپنا آخری امت بھی نکال دوں گا، آخری امتی بھی نکال کے جب جنت میں داخل ہو جائے گا وہ، اس وقت میں راضی ہو جاؤں گا۔ وہ بندہ خدا، وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام جو امت کے حوالے سے اتنا مہربان ہو، مگر امت اگر یہ کہے کہ آپ کے والدین صاحب ایمان تھے یا نہ تھے، اس نے تو قدر ہی نہیں کی۔ بالکل کیا قدر کی اس نے؟ ہم والدین کے معاملے میں اپنا سر کٹاتے ہیں، ان کی عزت و حرمت پہ جان دیتے ہیں۔ ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے اپنے والدین سے، ذاتی ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے، مگر کسی کو ہم یہ اجازت نہیں دیتے کہ وہ انگلی بھی اٹھائے۔ مگر کس طرح کے وہ امتی ہیں جو پیغمبر کے والدین کی جانب بھی انگلی اٹھاتے ہیں۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، اب دیکھیے ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، محدثین کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں، اور ماہرین جو مورخ ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا جو ہیں وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے تو جو عزت ملی ہے، مگر اس سے پہلے بھی آپ کو سیدہ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ نہیں تھا کہ بھئی اس طرح کی بات ہے، یعنی رسول اللہ نجیب الطرفین ہے، آپ کی والدہ پوری قوم کی سردار تھی، آپ کی والدہ پوری عورتوں کی سردار تھی اپنی قوم کی۔ یوں نہیں تھا کہ گھر میں رہنے والی خاتون نہیں تھی، ایک عملی زندگی میں آنے والی، یہ ذہن میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ عمل میں آنے کے بعد بھی عورت کا کردار جانچا جا سکتا ہے، مرد کا کردار بھی عمل میں آنے کے بعد جانچا جا سکتا ہے۔ جب وہ پریکٹیکل لائف میں آتا ہے تو عمل جانچا جاتا ہے، عورت کا کردار بھی عمل میں آنے کے بعد جانچا جا سکتا ہے۔ امانت دار ہے، دیانتدار ہے، اپنی عزت و حرمت کا خیال رکھنے والی ہے، غریبوں پہ رحم کرنے والی ہے، تکبر کرنے والی تو نہیں ہے، کسی پہ ظلم کرنے والی تو نہیں ہے۔ مرد کا کردار بھی اسی طرح جانچا جاتا ہے، عورت کا کردار بھی اسی طرح جانچا جاتا ہے۔ کہا گیا کہ وہ سیدہ تھی، افضل قوم تھی، پوری قوم ان کی فضیلت کو تسلیم کرتی تھی۔ یعنی پریکٹیکل اس حوالے سے کہ ان کی عظمت کو کائنات کے سامنے جانچ کے رکھا گیا۔ اب دیکھیے ایک شخص ہے جو گھر میں رہتا ہے، عبادت گزار ہے، بہت نیک آدمی ہے، کسی پریکٹیکل لائف میں ہے ہی نہیں، عملی زندگی میں آیا ہے نہیں، اس کا کردار نہیں جانچا گیا۔ کوئی اگر گرجا میں رہ گیا، کیزے میں رہ گیا، اس کا کردار نہیں جانچا گیا۔ کردار جانچا جاتا ہے سوسائٹی میں، جب آپ کسی سے لین دین کرتے ہیں تو جانچا جاتا ہے، جب آپ کسی سے ڈیل کرتے ہیں تو جانچا جاتا ہے آپ کا کردار۔ مرد کا کردار بھی اسی طرح جانچا جاتا ہے، عورت کا کردار بھی۔ پیغمبر کریم کے والدین دونوں کریمین جو ہیں، والدین کریمین دونوں پریکٹیکلی اعتبار سے امانت دار تھے، دیانتدار تھے، شرافت والے تھے، عزت والے تھے، لوگ ان کی حرمت و عزت کو تسلیم کرتے تھے۔ صرف والدہ نہیں، نانا کی عزت بھی تھی، عزت تسلیم کی جاتی تھی، آپ کے دادا کی بھی عزت تھی اور عزت کو تسلیم کیا جاتا تھا۔
بات یہ ہے کہ آباء و اجداد کا ہونا، نیک ہونا اور بات ہے، مگر عملاً زندگی میں امانت و دیانت والا ہونا یہ اور بات ہے۔ یہ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ عملاً دیانت دار ہونا، امانت دار ہونا یہ مشکل کام ہے۔ پریکٹیکل لائف میں آ کے امانت دار ہونا مشکل ہوتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ پھسل جاتے ہیں، سلپ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے پیغمبر کریم کے والدین کے حوالے سے ذہن میں رکھیے کہ عملاً آئے ہیں اور دیانت کو ثابت کیا ہے۔ اور صرف یہ بھی بات نہیں، اللہ کے کرم کی اہلیت کو ثابت کیا ہے۔ ان دونوں والدین نے اللہ کے کرم کی اہلیت کو ثابت کیا ہے کہ اللہ نے انہیں محمد مصطفیٰ جیسا بیٹا عطا۔ ایسا نہیں ہے، والدین اپنے کردار اور عظمت کردار اور امانت و دیانت سے اہلیت کو ثابت کرتے ہیں۔ ہم حضرت سید غوث الورا کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے والدین کی امانت و دیانت کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے والد تو بڑے بزنس مین ہیں، نانا حضرت غوث الورا کے نانا بہت بڑے بزنس مین تھے، مگر امانت و دیانت اور پریکٹیکل لائف میں بڑے مضبوط تھے۔ بات دراصل کہنے کے لیے ہے کہ والدین عملاً جب ثابت ہو جاتے ہیں، اہلیت ثابت کرتا ہے انسان کہ اسے اس قسم کی امانت دی جا سکتی ہے۔ اگر والدین کو، اگر حضرت عبداللہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت آمنہ کو سلام اللہ علیہا کو اگر محمد مصطفیٰ جیسی امانت دی گئی ہے تو اللہ نے ان کی اہلیت کو دیکھا ہے۔ ایسے کیسے دی؟ آپ تو کسی کو 2 روپے امانت نہ دیں جب تک آپ اس کو جانتے نہیں ہیں، کردار اس کا جانچتے نہیں ہیں۔ کردار جانچے بنا آپ کسی امانت کو دے نہیں سکتے۔ خدا اپنی سب سے بڑی امانت کو دے رہا ہے، وہ امانت جس کا احسان پوری کائنات میں جتایا ہو اللہ نے۔ ویسی امانت اگر اس نے حضرت عبداللہ کو، حضرت آمنہ کو عطا کی ہے تو اہلیت بھی تو جانچا ہوگا، اہلیت کو بھی دیکھا ہوگا۔ آپ ان کے ایمان کی بات کرتے ہیں، میں تو کہتا ہوں یہ امانت سپردی اس کے کی جائے گی، امانت سپردی اس کے کی جائے گی جس کا ایمان کائنات میں بانٹا جا سکتا ہے۔ نااہل آدمیوں کے سپرد خدا ایسی امانت سپرد کر دے گی، کیسے ممکن ہے؟ اتنی بڑی امانت کائنات، اتنی بڑی امانت، آپ سمجھتے ہیں اس سے بڑی کوئی امانت ہو سکتی ہے؟ صادق و امین جیسی امانت بھی کائنات سے کوئی بڑی ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی امانت تو کوئی نہیں ہے۔ اگر والدین کریمین کو اتنی بڑی امانت دی گئی ہے تو پھر سمجھ لیجیے کہ والدین اس مقام پر ایسے خدا کیسے دے سکتا ہے۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ مجھے خواب آئے، میں ایک بڑی اہم بات آپ کرنے والا ہوں۔ خواب آئے مجھے اور میرے ساری باتیں دیکھتی رہی، سمجھتی رہی، مجھے بتایا بھی جاتا ہے، کہا بھی جاتا ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ میرا بیٹا لخت جگر کیسا ہے، آنے والا کون ہے، کس حیثیت کا مالک ہے، کس مقام کا مالک ہے، اس جہاں میں اس کی قدر کیا ہے، عزت کیا ہے، وقار کیا ہے۔ والدہ سے کہا گیا کہ جو دنیا میں آئے گا آپ نے اس کا نام احمد رکھنا ہے، آپ نے اس کا نام احمد رکھنا ہے، یہ والدہ کا نام ہے۔ میرے پیغمبر نے دونوں کی لاج رکھی، دونوں کا خیال رکھا، احمد رکھا، والدہ نے پہلے رکھا، چونکہ پہلے آپ احمد ہیں۔ کیوں ہے احمد؟ اس لیے کہ کائنات میں آپ سے زیادہ تعریف کسی نے نہیں کی خدا کی، چونکہ دنیا میں آتے ہی احمد کا لفظ آپ کے لیے رکھے جانا یہ بتاتا ہے کہ آپ کی پیدائش بھی اس حالت میں تھی کہ کائنات میں خدا کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والے آپ تھے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ جب آئے عمر گزاری تو آپ احمد بنے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں پہلے اس نام کا پتہ نہیں ہوتا، پھر وہ نام کو دھیرے سے ثابت کر دیتے ہیں۔ پہلے نام رکھا جاتا ہے پھر دھیرے سے ثابت کرتے ہیں، مگر میرے پیغمبر کے نام کے رکھے جانے کی وجہ یہ نہیں تھی۔ میرا پیغمبر پہلے ثابت کر چکا تھا، پھر آپ کا نام احمد رکھا۔ یہ سوچنے کی بات ہے، ہم پہلے نام رکھتے ہیں پھر وہ ثابت کرتا ہے، مگر میرے پیغمبر نے پہلے ثابت کیا پھر اس کے بعد آپ کا
نام رکھا گیا. اور آپ کے دادا نے آپ کا نام کیا رکھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دو نام آپ کے رکھے گئے. حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا آپ کے پاس تھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت حضرت عثمان بن العاص کی والدہ حضرت فاطمہ بنت عبد آپ موجود تھی تو آپ فرماتی ہیں کہ مجھے آمنہ سلام اللہ علیہا نے کہا. میں بھی ساتھ تھی تو مجھے خاص طور پہ بتایا یہ. انہوں نے حضرت آمنہ سے روایت کیا ہے. اپنی بات بھی کر سکتی تھی چونکہ ساتھ موجود تھی، مگر وہ سمجھتی ہیں اس بات کو کہ میری بات کا اعتبار اتنا نہیں ہے جتنا حضرت آمنہ کا اعتبار ہے. تو کہتی ہے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آپ فرمایا کہ جب میرا بیٹا اس دنیا میں تشریف لانے لگا، اس دنیا میں آیا تو مجھے ایسے لگا کیونکہ رات کا وقت تھا، رات جا رہی تھی اور دن آ رہا تھا، بالکل درمیان میں سنگم کا وقت تھا. سنگم کا وقت جہاں پہ دن اور رات ملتے ہیں آپس میں، وہ وقت تھا. وہ وقت اس لیے رکھا گیا کہ اگر شام کا وقت رکھا جاتا تو ویسے تو دن اور رات وہاں پر بھی ملتے ہیں. شام کے وقت بھی دن اور رات میں دو ہی وقت ہوتے ہیں دن اور رات کے ملنے کے. ایک وقت شام کا ہوتا ہے جس میں دن جا رہا ہوتا ہے اور رات آ رہی ہے، اس وقت بھی دن اور رات ملتے ہیں. اور ایک وقت کون سا ہے؟ صبح کا، جہاں پہ دن اور رات جا رہی ہوتی ہے اور دن آ رہا. پیغمبر کریم کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت نہ رکھا گیا اس وقت دن جا رہا ہوتا ہے اور رات آ رہی ہوتی ہے. اس وقت ولادت نہیں رکھی گئی. اس وقت ولادت رکھی گئی جب رات جا رہی تھی اور دن آ رہا تھا. دراصل یہ بات ثابت کرنا تھی کہ پیغمبر کریم جب دنیا میں آئے گے تو پھر اندھیرا نہیں رہے، پھر اجالا ہی رہے گا اس کائنات میں، ہدایت. اس وقت آپ تشریف لائے. حضرت آمنہ بیشتری عرض کر رہا تھا وہ وقت حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ مجھے محسوس یہ ہوا کہ جیسے آسمان کے ستارے میرے بالکل قریب ہیں. یہ روایت میں نے پچھلے خطابات میں بیان نہیں کی. آپ نے فرمایا کہ مجھے محسوس یہ ہوا کہ آسمان کے ستارے بالکل قریب آ گئے اور مجھے اندیشہ یہ ہوا کہ کہیں مجھ پہ گر نہ جائے. آسمان کے ستارے بالکل قریب آ گئے اور قریب آ کے انہوں نے قریب آئے اور مجھے محسوس یہ ہوا کہ مجھ پہ گر نہ جائے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ دیکھنے آئے تھے محمد مصطفیٰ کی چہرہ پاک. وہ دیکھنے آئے تھے اس لیے کہ حضرت شفا بھی فرماتی ہیں اور حضرت فاطمہ بنت عبداللہ بھی فرماتی ہیں اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی فرماتی ہیں. آپ فرماتی ہیں کہ میرا بیٹا دنیا میں تشریف لایا تو ایسے لگا جیسے دن کا اجالا ہو گیا. مجھے لگا کہ رات نہیں رہی، دن آ گیا ہے. صرف میرا کمرہ ہی روشن نہیں ہوا، کمرہ ہی روشن نہیں ہوا بلکہ شام کے محلات بھی روشن ہو گئے اور میں نے پوری کائنات کو اللہ کے رسول کے نور سے روشن دیکھا. اور یقیناً دیکھا ہوگا اس لیے کہ قرآن مجید نے فرمایا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہ ہم نے اپنے پیغمبر کو چمکتا ہوا سورج بنا کے بھیجا. اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر کریم صرف باطناً نور نہیں تھے، ظاہراً بھی نور تھے. پیغمبر کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے باطناً بھی نور اور آپ ظاہراً بھی نور تھے. اب اگلی بات ہم عرض کرتے ہیں، آپ کے بچپن کی چند باتیں بیان کرنے کے بعد میں اپنی بات کو ختم کروں گا. آپ کے دادا کے بارے میں نے پچھلی آپ کے سامنے تفصیل رکھی.
کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب مشہور نام ہے، مگر آپ کا نام شیبہ اس لیے کہا جاتا تھا کہ آپ کے زلفوں میں کچھ بال آپ کے سفید تھے، اور شیبہ بوڑھے آدمی کا کہتے ہیں، چونکہ کچھ بال بچپن سے ہی بائی برتھ کچھ بال سفید تھے آپ۔ اور حضرت عبدالمطلب کی شان یہ ہے کہ آپ کے خواب میں یہ آیا تھا، آب زمزم بالکل ختم ہو چکا تھا اور پوشیدہ تھا بہت عرصے سے، حضرت عبدالمطلب نے ہی اسے کھودا تھا اور اس میں سے پانی نکالا، اور پھر اس کے ساتھ ایک حوض بنایا تھا، وہ حضرت عبدالمطلب نے بنایا تھا۔ کوئی اتنے بزرگ اور اتنے بلند مرتبہ انسان تھے کہ خدا نے خواب میں آ کے فرمایا تھا کہ آپ آب زمزم کے کنویں کو کھودے ہو اس مقام پر، ورنہ دبا دیا گیا تھا، گم ہو گیا۔ حضرت عبدالمطلب کے حوالے سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ کے پاس آتے، اس سے پہلے کے واقعات میں بعد میں بیان کروں گا، آپ کے پاس آتے تو آپ کی مسند پہ بیٹھ جاتے، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ حضرت عبدالمطلب کی مسند پہ کوئی نہیں بیٹھتا تھا، بڑے بڑے سردار بھی مسند کے آس پاس بیٹھتے تھے۔ آپ کے بیٹے جو تھے ان میں بڑے نام ہیں، بڑے بڑے نام ہیں آپ کے بیٹوں میں۔ آپ کے بیٹوں میں حضرت ابو طالب بہت بڑا نام، حضرت حمزہ سید الشہداء ایک بہت بڑا نام، حضرت عباس کا نام ایک بہت بڑا نام، تاریخ کا بھی اور تاریخ اسلام کا بھی بہت بڑا نام، حضرت زبیر کا نام بھی بہت بڑا ہے، حارث کا نام بھی آتا ہے، بہت بڑا نام۔ مخالفت اسلام میں ابو لہب کا نام بھی بہت بڑا ہے، کم از کم منافق نہیں، بہت بڑا نام ہے ایک لحاظ سے مخالفت کے اعتبار سے، کہ قرآن مجید نے بھی اس کو ڈسکس کیا ہے، مگر کسی کو بھی یہ جرت نہیں تھی کہ مسند حضرت عبدالمطلب پہ بیٹھ سکتا ہے، کوئی نہیں بیٹھتا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر پاک 6 سال، کتنی عمر پاک 6 سال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اور سیدھا آ کے مسجد پہ بیٹھتے، سب نے کہا، سب نے روکا، کسی نے اٹھانا چاہا، اپنی گود میں بٹھانا چاہا، بھئی ہم نہیں بیٹھتے، یہ بھی نہ بیٹھے، بچہ ہے، تو حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں کہ اسے نہ روکتے، انہیں بیٹھنے دو، میرا یقین ہے کہ یہ میرا بچہ کچھ بنے گا۔ اور اسی وجہ سے جب عرب نے پوچھا، لوگوں میں سرداروں نے پوچھا، بیٹوں نے پوچھا، بھئی اس کا نام آپ نے محمد کیوں رکھا ہے؟ فرمایا کہ میں نے اس کا نام رکھا نہیں، رکھوایا ہے، چونکہ رکھوایا گیا ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میرے اس پوتے کا نام پوری دنیا میں گونجے گا، اور یہ واقعہ محمد کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حضرت سویبہ جو ہے، جو ابو لہب کی باندھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی جب خبر دی تو ابو لہب نے فوراً آزاد کر دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ابو لہب کو آپ کی رحمت سے کیا فیض ملا؟ آپ نے فرمایا کہ جب وہ باندھی آئی تھی اور اس نے میری ولادت کی خبر دی تھی، یا ابو لہب نے یہ خواب میں آ کے کہا، اسے پوچھا گیا کہ رسول اللہ کی رحمت سے تجھے کیا حصہ ملا ہے؟ تو جواب دیا گیا کہ میں نے باندھی کو جب آزاد کیا تھا اس خوشی میں کہ میرے بھائی عبداللہ کے ہاں اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے، جس انگلی سے میں نے اشارہ کیا تھا اس انگلی سے دودھ نکلتا ہے اور میں اپنی پیاس بجھاتا ہوں، کہ میرے رب نے محمد مصطفیٰ کی رحمت سے مجھے بھی فیض دیا۔ اور حضرت سویبہ کا ایمان بہت بڑا فیض ہے، حضرت سویبہ نے حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا، حضرت مسروح جو آپ کے بیٹے تھے انہیں بھی دودھ پلایا، اور حضرت محمد مصطفیٰ کو بھی دودھ پلایا۔ حضرت حمزہ چچا بھی تھے اور دودھ شریک بھائی بھی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ میں آج کا کہا تھا کہ آپ کے حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کو لے کے گئے، میں بچپن کے چند واقعات رسول اللہ کا جو بچپن ہے کہ رسول اللہ کو لے کے گئے
آپ نے بہت سے واقعات سنے. حضرت حلیمہ خود کہتی ہیں، آپ کہتی ہیں کہ آپ کے آنے سے میرا گھر رونق سے بھر گیا، گھر برکتوں سے بھر گیا. میں رسول اللہ کو لے کے گئی واپس حضرت آمنہ کے پاس کچھ عرصے بعد. تو اب میں لے کے گئی تو میرا دل تھا میں واپس لاؤں. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیسے واپس لاؤں. بیٹا ان کا ہے، میں نے تو صرف ذمہ داری اٹھائی کہ ان کی والدہ نے اپنے کلیجے کو کچھ عرصے کے لیے تربیت کے لیے میرے پاس بھیجا ہے، زبان کی فصاحت کے لیے، سادہ زندگی کے لیے، جوان مرد ہونے کے لیے میرے پاس بھیجا ہے، سادہ زندگی میں، دیہات کی زندگی میں. اب میں کیسے اس ماں سے کہوں کہ بیٹے کو مجھے واپس کر دو. حضرت حلیمہ کہتی ہے میرا دل بڑا تھا کہ میں کچھ وقت کے لیے پھر واپس لیا. اب وہ کہنے لگی کہ میں سوچتی رہی کہ میں کیا کروں. تو میں نے اس دنوں میں کچھ وبا سی پھیلی تھی، جس طرح عام طور پہ وبا پھیل جاتی ہے، وبا سی پھیلی ہوئی تھی. میں نے سوچا کہ وبا پھیلی ہوئی ہے، میں کہتی ہوں کہ ابھی یہ وبا ہے، تھوڑی سی ہوا چلی ہے، بیماری کی تکلیف ہو رہی ہے بہت سے لوگوں کو، تو آپ کچھ عرصے کے لیے محمد میرے ساتھ. وہ کہتے ہیں میں نے اصرار کیا، میں نے مجبور کیا، مجھے شرم بھی آ رہی تھی، مجھے شرم بھی آ رہی تھی، مگر میں چاہ بھی رہی تھی کہ میرے ساتھ رہیں گے. حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ رسول اللہ 5 سال 1 ماہ رہے. 5 سال 1 ماہ رسول اللہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ رہے. یہ بڑا اعزاز ہے. آپ فرماتی ہیں کہ میں واپس لے آئی، میرا گھر پھر برکتوں سے بھر گیا، مگر کچھ واقعات ایسے ہوئے، کچھ چیزیں ایسی ہوئی کہ میں پریشان ہو گئی. اور میں نے سوچا کہ کہیں امانت کو نقصان نہ ہو جائے، کہیں امانت کو نقصان نہ ہو جائے تو میں پھر واپس دینے چلی. مگر امانت کو نقصان ہونے کا خدشہ کیسے ہوا کہ میں ان چند باتوں کو بیان کرتا ہوں. آپ فرماتی ہیں کہ میرا بیٹا، حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میرا بیٹا بھاگا ہوا آیا. اس نے کہا کہ میرے بھائی، قریشی بھائی، یہ لفظ ہے اس میں، قریشی بھائی، ہاشمی اور قریشی پیغمبر کریم کی ذات پاک. تو قریشی بھائی کو 2 افراد آئے ہیں جنہوں نے آرام سے لٹایا ہے اور بتایا کہ میرے بھائی کے چہرے میں کوئی خوف نہیں ہے، مگر لٹایا ہے اور آرام سے لٹا کے اس کا سینہ چاک کیا ہے. میں نے انہیں لیٹے ہوئے دیکھا، کہنے لگے کہ وہ کچھ تشت میں لائے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو تشت میں لائے ہیں، جو اس میں لائے ہیں، وہ میرے قریشی بھائی کے سینے میں ڈال رہے ہیں. تو حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں جب تک واپس پہنچی تو آپ ایک ٹیلے پر بیٹھے ہوئے، لیکن ذہن میں رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بکریوں کو چرا رہے تھے. عمر کتنی؟ بکریوں کو چرانا، اتنے سارے ریوڑ کو کنٹرول پہ رکھنا. اب چاہے 1.5 ارب امت بھی ہو جائے تو بھی پیغمبر کے کنٹرول میں ہے. تو آپ فرماتی ہیں کہ میں قریب گئی، میں نے دیکھا کہ آپ ایک ٹیلے پہ بیٹھے ہیں اور آسمان کی طرف یوں دیکھے جا رہے ہیں. تو میں نے آ کے قریب اٹھایا، سینے سے لگایا، پیار کیا. میں نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے اور آسمان کی طرف کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ 2 فرشتے آئے تھے، 2 افراد آئے تھے جنہوں نے میرے سینے کو چیرا اور میں دیکھ رہا تھا. انہوں نے میرے دل کو نکالا، میرے دل سے کچھ نکالا اور اس کے اندر کچھ اور بھر دیا. میں اپنے دل کو بھی دیکھ رہا تھا اور بھرتے ہوئے بھی دیکھ رہا تھا. انہوں نے اس دل میں کچھ بھر کے میرے پھر سینے میں رکھا اور میرے سینے کو سی دیا. حضرت انس کہتے ہیں کہ ٹانکوں کے نشان میں آپ کی جوانی میں بھی دیکھا کرتا تھا. حضرت انس وہ خادم ہیں رسول اللہ کے جنہیں والدہ ام سلیم خدمت کے لیے چھوٹی عمر میں چھوڑ کے گئی تھی. بڑی عمر کا فرد ہوتا تو خانوادہ کے اندر نہیں جا سکتا تھا، مگر چھوٹی عمر میں چھوڑ کے گئی اور رسول اللہ سے عرض کیا رسول اللہ یہ میرا بچہ اب آپ کے حوالے ہے، آپ جانے اور میرا بچہ جانے، آپ نے ہی اس کا خیال رکھنا ہے، یہ آپ کی خدمت کے قابل ہے یا نہیں یہ اب آپ کے حوالے ہے. حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے وہ نشان خود اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے.
تو حضرت حلیمہ نے پوچھا بیٹا پھر کیا ہوا؟ عرض کی والدہ سے، کہنے لگے کہ انہوں نے میرے سینے کو ٹھیک کیا، مجھے لباس پہنایا، سیدھا رکھا اور مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ اور پوچھا بیٹا آسمان کی طرف کیا دیکھ رہے تھے؟ کہنے لگے میں انہیں جاتا ہوا دیکھا، میں انہیں جاتا ہوا دیکھ رہا ہوں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ آسمان کی طرف جا رہے ہیں۔ اور یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ کہا جائے کہ نبی کو 40 سال کے بعد پتا چلا کہ میں نبی ہوں، تو یہ بات درست سمجھ نہیں آتی، اس لیے کہ بیٹا تو 5 سال کی عمر میں کہہ رہا ہے کہ میں جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں فرشتوں کو یہ آسمان کی طرف جا رہے ہیں۔ فرشتوں کو پہچاننے والا، خدا کی پہچان رکھنے والا کیسے ہو سکتا ہے کہ 40 سال تک بے خبر رہا ہو؟ حضرت حلیمہ سعدیہ تو باخبر ہو گئی۔ آپ فرماتی ہیں کہ ایک واقعہ اور ہوا جس سے میں پریشان ہوں، میں نے سوچا کہ اب امانت کو سپرد کر دیا چاہیے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں باہر نکلی، میری بیٹی جو ہے وہ حذافہ نام ہے، بیٹی کا نام، رسول اللہ کی رضائی بہن، انہیں الشیماء بھی کہتے ہیں، رضائی بہن ہے رسول اللہ کے ساتھ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی جو رسول اللہ کو لوری دیا کرتی تھی، جو رسول اللہ کو لوری دیتی تھی۔ لوری کے الفاظ ہیں یا ربنا ابق لنا محمد، لوری کے الفاظ ہیں۔ یہ بیٹی حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی دے رہی ہے لوری۔ کیا لفظ ہے؟ یا ربنا، کیا لفظ ہے؟ یا ربنا ابق لنا محمد، اے اللہ محمد مصطفیٰ کو ہمارے لیے برکتوں کے سبب باقی رکھ، ان کے نام نامی کو باقی فرما دے۔ یا ربنا ابق لنا محمد، محمد مصطفیٰ کو باقی رکھ، واعطِ عزت یدوم ابدا، اے اللہ انہیں ایسی عزت عطا فرما کہ قیامت تک ان کی عزت کے ڈنکے بجتے۔ یہ وہ اس وقت کہہ رہی تھی، حضرت شیماء اس وقت کہہ رہی تھی جب وہ ابھی محمد مصطفیٰ کو لوری دیا، ہاتھ بٹایا کرتی تھی حضرت حلیمہ سعدیہ کا اور کہا کرتی تھی یا ربنا ابق لنا محمد، یا ربنا ابق لنا محمد واعطِ عزت یدوم ابدا، اے اللہ ایسی عزت عطا فرما کہ ڈنکے بجتے رہے۔ آپ کی بہن کے لبوں سے نکلنے والی دعا آج بھی ڈنکے بجتے، آج بھی عزت سے نام لیا جاتا ہے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میری بیٹی آپ کو باہر لیے کھیل رہی ہے، باہر دھوپ بہت شدید، عرب کی دھوپ ہو اور ریتلا میدان ہو، اس طرح کی صورتحال میں تو گرمی بہت شدید لگتی ہے۔ تو آپ بھاگی اس خیال سے کہ کہیں دھوپ نہ لگ جائے، امانت ہے، نقصان نہ ہو جائے۔ انہیں کیا پتا تھا کہ حفاظت کرنے والا جانتا ہے۔ تو آپ باہر دھوپ میں کھیلتے رہے تو بیٹی کے پاس آئے، بیٹا آپ نے اندر لے کے آئے۔ ماؤں کو اس طرح کا خیال رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اپنی اولاد کا تو انسان خیال رکھتا ہے، مگر امانتوں کا خیال رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میں تو قربان جاؤں حضرت حلیمہ سعدیہ کے کہ انہوں نے امانت کا کس طرح خیال رکھا ہے۔ اتنی امانت دار ماں کا دودھ جس نے پیا ہوا وہ امین نہیں کہلائے گا تو کیا کہلائے گا؟ اتنی امانت دار ماں کہ جو بیٹی سے جا کے کہہ رہی ہے دھوپ میں مت کھلائے سے۔ تو بیٹی کہنے لگی، حضرت شیماء کہنے لگی کہ میرے بھائی کو دھوپ میں کھیلنے دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، انہیں دھوپ نہیں لگ سکتی۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ کہنے لگی دھوپ کیوں نہیں لگ سکتی؟ جب دھوپ موجود ہے تو پھر دھوپ کیوں نہیں لگے گی؟ تو حضرت حذافہ بھی کہتے ہیں آپ کو، حضرت شیماء بھی کہتے ہیں، تو کہنے لگی کہ میں جہاں ان کے ساتھ کھیلتی ہوں وہاں بادل کی بدلی سایہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، میلاد مصطفیٰ۔ بدلی اصل میں دھوپ لگنے نہیں دیتی، بدلی کو تو پتا ہے جی، بدلی کو پتا ہے کہ یہ محمد مصطفیٰ ہے، سایہ کرنا ہے۔
خدا کا حکم ہے کہ سایہ دار درخت بھی جھک جاتا ہے. رسول اللہ درخت کے نیچے سوتے تو اگر دھوپ آنے لگتی تو درخت بھی اس جانب جھکتا جہاں پیغمبر کریم موجود ہوتے. درخت بھی اس جانب سایہ کرتا. وہ سمجھتا تھا کہ اگر میرا سایہ اس کے کام نہ آیا پھر کس کے کام آیا. یہ سایہ ہے ہی سایہ والے کا. کون کہتا ہے کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا؟ میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا. یعنی وہ سایہ کرتا تھا اس لیے اسے پتا تھا کہ یہ سایہ دار درخت تو میں بنا ہی اس لیے ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے جب یہ دونوں باتیں دیکھی تو آپ فکر مند ہوئی اور کہنے لگی, سوچنے لگی کہ کہیں برکت کے خیال سے امانت کو نقصان نہ ہو جائے. تو آپ واپس حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا کے پاس. تو آپ جتنا عرصہ رہے وہ عرصہ نوٹ فرما لیں کہ 5 سال 1 ماہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے. وہ امانتدار خاتون نے پوری امانت کو نبھایا دیانتداری کے ساتھ. اور میرا خیال تھا کہ وہ آپ کو ساتھ رکھتی, مگر اس طرح کی باتیں دیکھنے کے بعد آپ پریشان ہو گئی اور سوچنے لگی کہ بھئی کہیں ایسا نہ ہو کہ امانت کو نقصان نہ ہو جائے. تو اس خیال سے واپس لوٹانے کے لیے پہنچی. آپ کے والد کا نام جو کہ رضائی والد ہے, اور یہی آخری بات ہے اور میں صاحبان ایمان کے لیے یہ بات کر رہا ہوں اور پیار کرنے والے افراد کے لیے اور پیغمبر کریم کی محبت اور تعلق اور وابستگی پہ یقین رکھنے والوں کے لیے ایک بات کر رہا ہوں. حضرت حارث کے بارے میں ہے, آپ کہتے ہیں کہ میں مکہ المکرمہ میں بعد میں آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تھا. میں مکہ المکرمہ میں آیا تو قریشیوں نے کہا, سب لوگوں نے کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ تمہارا بیٹا کیا کہتا ہے؟ مراد رضائی ہے. آپ کے رضائی والد کا نام کیا تھا؟ حارث. آپ کے ویسے بھی چچا کا نام بھی حارث ہے, مگر رضائی والد کا نام بھی آپ کا حارث ہے. حضرت حارث آئے تو قریشیوں نے کہا بیٹا کا پتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اٹھنا ہے, حساب و کتاب دینا ہے. اپنے بیٹے سے کہو کہ کیسی باتیں کرتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی پوچھتا ہے, حساب و کتاب دیتا ہے, حساب و کتاب اس سے ہوتا ہے, اسے روکو جا کے کچھ کہو جا کے, یہ بات اچھی نہیں ہے. تو حضرت حارث چل کے آئے. حضرت حارث چلے اور کہنے لگے بیٹا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں, یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ مراد یہ تھا کہ میرے بیٹے ہو کر اس طرح باتیں نہ کریں. آپ نے فرمایا میرے بابا, میرے والد گرامی, اب آپ کو میری بات پہ یقین آئے نہ, مگر جب قیامت کا میدان برپا ہوگا اور خدا کی بارگاہ میں حاضری ہوگی اور آپ بھی موجود ہوں گے اور میں بھی موجود ہوں گا, تو میں قیامت کے دن آپ کے ہاتھ کو پکڑ کے کہوں گا کہ میرے بابا جو میں نے دنیا میں کہا تھا درست تھا کہ نہ تھا, درست تھا کہ نہ تھا. حضرت حارث کہتے ہیں کہ میں نے یہ جملہ سنا تو میرا کلیجہ چیز سکتا. جب انہوں نے میرے ہاتھ کو تھاما اور کہا کہ قیامت کے دن بھی اسی طرح بتاؤں گا کہ میری بات سچ تھی کہ نہ تھی, جس نے 40 سال جھوٹ نہیں بولا اور سچ کے پیمانے پہ قائم رہا ہے, زندگی کی ہر مشکل میں قائم رہا ہے, ہر مصیبت میں قائم رہا ہے, وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا. قیامت کے دن سچ کو آپ کے سامنے کہوں گا اور خدا کے سامنے کہوں گا, آپ کو پتا چلے گا کہ میں دنیا میں سچ کہتا تھا. حضرت حارث کہتے ہیں کہ میرے کلیجے پہ عجیب سا میرا دل بدل گیا اور میں نے کہا بیٹا جو تو کہتا ہے سچ کہتا ہے, جو تو کہتا ہے سچ کہتا ہے, سچ کے سوا تو نے کچھ نہیں کہا. کبھی مانتا ہوں اس بات کو اور میں بھی مان لاتا ہوں. پھر بعد میں کہا کرتے تھے, یہ جملہ صاحبان ایمان کے لیے, بعد میں آپ کے والد گرامی رضائی والد کہا کرتے تھے کہ قیامت کے دن میرا بیٹا جب میرا ہاتھ پکڑے گا, جب میرا بیٹا میرا ہاتھ پکڑے گا تو میں اس کا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا, میں اس کا ہاتھ نہیں
چھوڑوں گا، وہ چاہے چھڑوانا بھی چاہے تو نہیں چھوڑوں گا، اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک میں اس کے ساتھ جنت میں نہیں جاؤں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن میلاد مصطفیٰ۔ والد کا اتنا یقین ہے، یہ جملہ کتنا خوبصورت ہے کہ ایک بار اگر میرے محمد نے میرا ہاتھ تھاما تو پھر میں ہاتھ نہیں چھوڑوں گا اس کا، میں ان کا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا جب تک ان کے ساتھ میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ یہ کچھ بچپن کی باتیں تھیں آپ کی، اور کچھ آپ کے آبا کی باتیں اس لیے میں نے کی ہیں تاکہ حقیقت کھل کے سامنے آ جائے کہ بَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ۔ قرآن کہتا ہے کہ پیغمبر کریم کے ننیال ہوں ددیال ہوں، جو سلسلہ نسب حضرت آدم تک چلا ہے سارا پاکیزہ چلا ہے۔ جو پیغمبر کریم کے آبا میں کہیں ہدف تنقید بناتا ہے، غلط بات کرتا ہے، وہ اب میں کوئی لفظ نہیں کہنا چاہتا چونکہ محفل بہت خوبصورت ہے، میں کوئی ایسا جملہ نہیں کہنا چاہتا جو گر جائے اپنی بات سے، بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ کاش کے قرآن کو پڑھا جاتا اور سمجھا جاتا اس حقیقت کے حوالے سے، اور پیغمبر کریم کی ذات کے آئینے میں قرآن کو سمجھا جاتا اور جانا جاتا اس حقیقت کو کہ آپ کے آبا میں آپ عیب کیسے ہو سکتا ہے جب محمد مصطفیٰ میں ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔